جب وہ ایسے میرے ساتھ بیٹھے تھے نا، بیٹھے ہوتے تھے، جب بیٹھنا انہوں نے مجھے کہنا وہی کسی سے پیار کر، ایسی خوشی والی اور آنکھوں میں نا، میں نے نا اسی وقت ہی بیٹھے دل میں ہی سوچنا، اس وقت میں 3 بچے تھے اور چھوٹے چھوٹے تھے، میں نے دل میں کہنا کہ میں تو دل میں توبہ بھی کرنی کہ اب میں نے کہا اللہ میں تو توبہ استغفار، مطلب میں تو میرے لیے حرام ہے کہ عتیق کے علاوہ میں کسی اور کو دیکھوں بھی. میں نے اپنے دل میں کہنا یہ بابا مجھے کیا کہتے ہیں. کہتے کہتے بیچارے آگے چلے گئے. مجھے سامنے میں ہوائی جہاز سا بندہ ہوں، سمجھ ہی نہ آئی کہ کیا کہتے ہیں. بڑی دیر کے بعد میں نے یہ والا، اور یہ میرے اندر ہی رہ گئی بات نا، میں نے کبھی کسی کو نہیں بتائی. یہ کچھ سال پہلے اس کو پتہ چلی تو اس نے ڈنڈورا ہی پیٹ دیا میرا. میں نہیں بتاتی اپنی بہت سی باتیں کسی کو، وہ بھی اس کو پتہ نہیں کیسے پتہ چلی. میں نے مینا کے ساتھ شیئر کیا. مجھے لگتا ہے میں اس گھر میں آ گئی بھی تھی، میرے سر سے گزر جاتا تھا. تو وہ کئی دفعہ کہتے تھے، تو وہ کہتے تھے بیٹے بابا حرف اپنے وقت پہ کھلے گا، اور یہ جگ بیتی نہیں ہے، یہ ہڈ بیتی ہے. وہ بھی نہیں سمجھ آتی تھی. وہ پھر نا آہستہ آہستہ ہر بات ان کی نا واقعی پریکٹیکل ہوئی نا، پھر سمجھ آیا، ایک لفظ بھی آیا اور وہ گزرا اور اس کا سمجھ ضرور آئی. اس چیز کی نہیں آئی. ایک دن میرا خیال ہے کوئی 7-8 سال پہلے میں آئی بھی تھی، تو میں نے اس سے شیئر کیا اکیلے. میں بہت سی باتیں اس کے ساتھ کرتی ہوں. اس کو میں نے بتایا کہ میں نا ایسے اور اس طرح، اور باپ جی ایسے کہتے تھے اور یہ وہ. تو وہ پھر اس نے مجھے ایکسپلین جب کیا، پھر میں بہت روئی، بڑا روئی. پھر اس نے مجھے بڑا پیار ویار کیا، اور پھر اس نے کہا ریحانہ باجی یہ بھی اپنے وقت پہ پتہ چلنا تھا. میں نے کہا اچھا، کیونکہ دنیاوی تو ہم لوگ پیار وہی سمجھتے ہیں نا. اب میں کہوں میری شادی ہوگی بھی، اب میں کس سے مطلب، جب بیٹھنا جب آنا، امی کے گھر ہی آتی تھی نا جب بھی ملنے آنا، تو یہی انہوں نے ایک سینٹینس کہنا اور کچھ بھی نہ کہنا. نہیں سرکار سے تو ہوتا ہی تھا نا، مطلب پیار تو ظاہر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی ہوتا نا. اب بندہ میرے جیسا بندہ اب آنکھ اٹھا کے کسی اور اس کو نہیں دیکھ سکتا. میری ایک اپنی پرسنالٹی ہے یا کوئی بھی ہے، تو وہ مجھے اپنا ہی ڈر لگنا شروع ہو جانا کہ اب یہ بابا جی مجھے کیا کہی جا رہے ہیں کہ وہی کسی سے پیار کر. مجھے ہضم ہی نہیں ہوتی تھی یہ بات. انہیں تو میں پہلے ہی کرتی تھی عتیق کو. وہ تو میں وہ تو ہمارا تو الحمدللہ، مطلب ہم لوگ تو ٹھیک اپنے گھر میں صحیح، شکر الحمدللہ، اللہ جتنا بھی نظر بات سے بچائے. لیکن کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ اب وہ کیا چیز ہے نا. اب تو آ گئی نا، اب تو آ گئی. وہ مینا نے بتایا نا، ویسے نہیں آئی. ابھی بھی کچھ دفعہ کتنی باتیں ہو جاتی ہیں. لیکن بہرحال باتوں کی بات، بابا جی زندگیاں بدل جاتے ہیں انسان کی. بات کرنی تھی کسی کے ساتھ تبھی، جیسے آپ کو یا ہمارا فیملی سسٹم اس طرح کا تھا کہ بابا ازم کو نہیں پسند کرتے تھے، یا جو بھی کہہ لے ہمارے بڑے. تو نہیں بزرگوں کو مانتے تھے نہیں، لیکن یہ بابا تعویذ شویز والا ایک لفظ، ہم تو بچے تھے نا جب ابو بھی فوت ہو گئی. یا اس طرح بزرگ تو تھے ہماری اپنی اس میں حویلی کے باہر ہی تھے، وہ باتیں سنی ہوئی تھیں. لیکن اس طرح والا جو تھا نا، وہ ایک اسلام دوسرے والا تھا میرے پاس بھی، جو سنا ہوا تھا ابو سے بھی، اور بچپن میں جو وہ سناتے تھے قرآن کا سارا. تو جب بابا جی ملے نا، تو حقیقت ہے، میں جھوٹ نہیں بولتی، آج بھی میں یہ بات کہوں گی کہ میں نے پہلے دن سے ایسے نہیں کیا کہ ہاں بابا اور اس طرح. میرے اندر ایک شریعت تھی، میں بہت ڈسٹنس پہ بیٹھتی تھی ان کے ساتھ.
یہ نہیں کہ مجھے کسی کا ڈر تھا یا میرا ہسبینڈ کیا کہے گا یا نہیں، میرے ہسبینڈ کی طرف سے میں فری ہینڈ ہوں، انہوں نے مجھے کبھی نہیں بس ویسے ہی ایک آپ کے اندر ہوتا ہے نا نامحرم والا جو ایک لفظ ہوتا ہے نا، وہ مجھے بہت دیر تک تنگ کرتا رہا ان کی زندگی میں. آج میں اس چیز کی خود گواہی دوں گی. بابا جی امی جی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھتے تھے کارنر پہ، اور میں ایسے جو 2 سیٹر ہے اس کے پاس بیٹھتی تھی، کبھی 3 سیٹر میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھی تھی. ایک تو ادب کا تقاضا تھا، لیکن اندر ایک نامحرم والی چیز تھی. ٹھیک ہے، لیکن وہ میرے اندر ایسا ہونا شروع ہوا کہ ان کے پاس بیٹھنے سے جو میں رونا شروع ہو جاتی تھی نا، وہ کچھ چیزیں جو تھیں نا وہ مجھے پھر بعد میں تنگ کرتی تھیں کہ یہ کیا ہے، ان کے پاس کیا چیز ہے جو یہ مطلب میرا تو یہ کیا ہے، یہ کیوں ایسے ہوتا ہے. اور کچھ اور چیزیں بھی جیسے کہ آپ کو نور نظر آ گیا یا ان کی آواز پہلی دفعہ، تو یہ کیا ہے، پھر ان کے پاس کچھ ہے. ایسی باتیں میرے دل میں آتی تھیں. یہ موکلات وغیرہ جو لوگ سنتے، کیونکہ ایک ویسے بھی پرسنالٹی بھی تھوڑی دوسری تھی. لیکن پھر آہستہ آہستہ تھوڑا جب ان کو وہ دیکھتی تھی نا، تو ایک میرے اوپر کوئی کیفیت طاری ہو جاتی تھی جس میں مجھے ان کے ساتھ پیار آنا شروع ہو جاتا تھا. اتنا پیار، لیکن اس پیار کو میں اندر ہی رکھتی تھی کیا کہ مطلب اب نامحرم. پھر کچھ مہینوں کے بعد بابا جی جیسے ملے تو آئے، میں ملی تو انہوں نے ماتھے پہ پیار کیا اور میں بھی نیچے جھکی اور اس طرح. پھر ایک دفعہ وہ بیمار ہوئے تو میں گئی جھجک کے نا، جیسے فرسٹ ٹائم میں نے ان کے ماتھے پہ کسی کی، اور اس وقت میں رو رہی تھی اور میں ایسے کانپ رہی تھی کہ پتہ نہیں اب ان کو کیا ہی ہو جانا ہے، لیکن وہ ٹھیک تھے. تو یہ آپ کے اندر ہی میرے پھر وہ آیا نا سارا کچھ. پھر کچھ مہینوں کے بعد انہوں نے فرسٹ ٹائم مجھے کہا، میں سے ادھر بیٹھی بھی تھی جیسے کہ تھوڑے ڈسٹینس پہ، یہ 3 سیٹر کے کارنر پہ بیٹھتے تھے اور اس طرح 2 سیٹر تھا، اس کے اس سائڈ پہ میں بیٹھی تھی. تو انہوں نے نا بڑا ہی ان کی آنکھوں میں اتنا پیار اور پتہ نہیں کیا تھا، مستی سی. تو مجھے کہتے ہیں کہ ایسے اپنے ساتھ کر کے نا ہاتھ جیسے ہوتا ہے کہ ادھر آ کے بیٹھو ان کے ساتھ، بالکل ان کے ساتھ نا. پھر میں بالکل ایسے پھر اٹھی. اس وقت میرا خیال نہیں، یقین ہے کہ میں ان کو دیکھ رہی تھی اور ان کو سن رہی تھی. بات کوئی ایک دوسرا بندہ کر رہا تھا جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور میرے اندر اتنا ان کے لیے کچھ ہو رہا تھا، پیار یا پتہ نہیں کیا، یا مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے، ان کے لیے الفاظ نہیں ہے. تو انہوں نے نا وہ آپ کے خیال کو بھی پڑھتے تھے. انہوں نے مجھے بولا، ایسے اشارہ کیا، بات تو کر رہے تھے، اشارے سے ہاتھ کے ساتھ ایسے کیا کہ ادھر آ کے بیٹھو. میں فوراً اٹھی اور میں ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گئی. جب میں ان کے ساتھ آ کے ایسے بیٹھی نا، انہوں نے میرا ہاتھ ایسے پکڑ لیا، میرا رائٹ ہینڈ، اور وہ جس سے بات کر رہے تھے وہ کرتے رہے، میرا ہاتھ انہوں نے پکڑے رکھا. وہ فرسٹ ٹائم تھا، مجھے لگتا ہے ان کو ملے ہوئے مجھے سال ہوا تھا جب انہوں نے میرا مطلب میں ان کے بہت قریب گئی. ویسے پھر احترام اتنا تھا کہ بس وہ ایک ڈسٹنس، مطلب اچھا نہیں لگتا، کہیں گے وہ ایک خوف کہہ لیں یا پتہ نہیں کیا تھا کہ جب کہیں گے پھر بلائیں گے، جب پھر میں ان کو بہت کہا کرتی تھی آپ میرے گھر آئیں، پھر آئے، اور میرے دل میں بڑا ہی ہوتا تھا پتہ نہیں کیوں ادھر ہی آئے جاتے ہیں، دن میں 2 دفعہ آ جاتے ہیں، میری طرف نہیں آتے. تو ایک دن آئے، جس دن پہلی دفعہ میرے گھر آئے، مجھے نا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ میرے لیے عید تھی یا کیا تھا، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا آج. تو اتنا ہنستے ہوئے آ رہے تھے، مجھے وہ دن ابھی بھی کبھی نہیں بھولتا. پھر میں نے انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، وہ بھی میں ڈرتے نا، جیسے مطلب احترام کا اتنا وہ تھا کہ بڑی ایسے کھڑی ہوئی پاس، پہلے ڈر کے،
پھر ہلکا سا وہ کھا رہے تھے، ہلکا سا نوالا توڑا، نوالا بنایا، پھر ان کے منہ میں ڈالا، مطلب اتنا ڈر ڈر کے کہ کہیں مجھے کچھ کہہ نہ دیں، یا اتنا خوف بھی کہہ لیں وہ. اور وہ جو خوف تھا وہ احترام والا تھا، جو کہہ دیا بس ٹھیک ہے، جو کہا جاؤ بس چلے جاؤ، یہ والے تھے. میرا اپنا ریلیشن ان کے ساتھ ایسا تھا. تو اب جب للہ جاتے روتی ہوں، وہ پتہ نہیں وہ روتی ہیں، وہ میری اپنی ان کے ساتھ باتیں ہیں کہ اب میں ان کو مس کرتی ہوں، کہ وہ پھر آہستہ آہستہ میری شریعت ختم ہوئی نا. وہ جو شہباز شاہ مجھے سناتے ہیں نا، رفتہ رفتہ، وہ جو گانا سناتے ہیں وہ بہت میرے اوپر فٹ آتا ہے. جب انہوں نے فرسٹ ٹائم سنایا تھا ادھر امی کے ڈرائنگ روم میں، آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ میرا کیا حال ہوا تھا. اب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ حقیقت ہے. وہ میری زندگی کی ایک وہ بالکل، اور مجھے نہیں سمجھ آئی ان کو کیسے پتہ چلا کہ یہ میرے اوپر بہت فٹ آتا ہے ان کا وہ گانا. شروع میں ایسے ہی تھا بس.